أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب الکبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین اعظام محدثین اعظام اولیاء کرام دی قبراں تے کروڑاں رحمت نازل ہون. سورہ حجرات دی آیت نمبر 3, 4 اور 5 تلاوت کیتی ہے. انشاءاللہ تعالی ان آیات دی تشریح اندر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سنا کے استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات دی 30 آیت کریمہ کے اندر اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے بیان کیتا سی کہ جدوں آپ دا نام ہے آپ دا حق ہے کہ آپ پر درود پڑھیا جائے. آپ دا نام نہ سن کے اس خاص سے جدوں بھی آپ دا نام آئے درود پڑھیا کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ دا حق ہے, یہ لازم اور فرض ہے کہ جدوں بھی آپ دا نام آئے فوراً درود پڑھنا ہے مومن. رب العالمین نے آپ دے صحابہ کرام دا تذکرہ اور آپ دے صحابہ دا ایمان اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیتا ہے کہ پاک پیغمبر دے صحابہ اپنے پیغمبر دا ادب کس طرح کرتے ہیں اور میرے صحابہ دا ایمان کس طرح ہے. میں صحابہ دے دلہ دا امتحان لیا ہے انہوں نے دلہ میں اندر کیا موجود ہے اور اپنے پاک پیغمبر دا ادب کس طرح کرتے ہیں.
آئیے آیت کریمہ سماعت کیجیے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک لوگ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اپنے پاک پیغمبر دے سامنے اپنی آوازوں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اپنے پیغمبر دے سامنے اپنی آوازوں دبی رکھ دینی، پست رکھ دینی، اونچیاں نہیں کرتے. میرے پاک پیغمبر دا ادب کر دیا ہویا، میرے پاک پیغمبر دا احترام کر دیا ہویا. جدو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ نازل ہوئی، سماعت فرما چکے ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز قدر اونچی سی، لیکن قرآن نازل ہویا ادب و احترام کا پہلو اختیار کر لیا. پیغمبر کے سامنے اس طرح بولتے ہیں کہ پیغمبر کو بھی سمجھ نہیں آتی، پیغمبر کو سوال کرنا پڑتا کہ عمر کی کہہ رہے ہیں. یہ ادب و احترام کا تقاضا سی. اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارے بھی کہ جدو آیت کریمہ نازل ہوئی اپنی آواز پست کر لیا، پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کم کر لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. اللہ فرماندے نہیں یہ اپنے پیغمبر دا ادب کرتے نہیں، یہ اپنے پیغمبر دا احترام کرتے نہیں. میں انہاں دے ایک لوگ نہیں، ایک کامیاب لوگ، ایک کامیابیاں سمیٹن والے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اے کامیاب لوگ، اے میرے پاک پیغمبر دے لوگ، اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ، انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے. میں انہاں دے دلاں ٹٹولے آئے، میں انہاں دے دلاں چیک کیتا ہے کہ انہاں دا ایمان کس طرح دا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر کی موجود ہے. کیا انہاں دے دلاں دے اندر دنیا داری، دنیا دی لالچ، دنیا دی محبت، اپنی اولاد دی محبت، اپنی بیویاں دی محبت، اپنے بیٹے بیٹیاں دی محبت، اپنے مہر دی محبت یا دنیا دی محبت موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر موجود ہے ایک ہی بات موجود ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے. دنیا دی لالچ نہیں، دنیا دی ہرس نہیں، طمع نہیں، ہوس نہیں، بلکہ موجود ہے اللہ موجود ہے کہ اللہ دا رسول موجود ہے. اس تو علاوہ انہاں دے دلاں دے اندر کوئی بات کوئی چیز موجود نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ دے امتحان دے. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ نو کئی چیزاں دے نال آزمایا. آئیے اللہ دا قرآن اندر اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے صحابہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے نبی دے صحابہ
اے ایمان والوں ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دشمن دا خوف دے کے دشمن مسلط کر کے تمہیں آزمایا جائے گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال. اے میرے نبی دے صحابہ اے ایمان والوں تمہیں آزمایا جائے گا کیا ساتھی نازل کر کے ونقص من الاموال لہذا موقع آ جائے فصلہ پکیاں ہون فصلہ تیار ہو جاؤن واڑی دا موسم آ جائے گندم دا موسم آ جائے موسم فصل تیار ہو جائے ادھر جہاد کا اعلان ہو جائے کہ میرے نبی دے صحابہ جنگ دیا تیاریاں کر لو جنگ دے واسطے جانے. کیا میرے نبی دے صحابہ نہیں آکے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی فصلہ تیار ہو گئیاں نہیں فصلہ پک گئیاں نہیں پہلے فصلہ کی تیاری کر رہیے پہلے فصلہ بڑھ رہیے کاشتکاری کر رہیے پھر جہاد سے نکل جاؤں گے. نہیں 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 میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے ایمان والے صحابہ انہاں دے دلوں دے اندر بات موجود نہیں. وَلَا قَسِمٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرماتے ہیں اسی مال دی پریشانی دے کے ازماؤں گے. صحابہ کو ازمایا گیا دشمن دا خوف دے کے بک دے نال قید سالی کر کے اللہ رب العالمین نے ازمایا. وَلَا قَسِمٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال دے اندر کمی کر کے ازمایا. وَلَا أَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلا میں کمی کر کے جاننا دلال ازمایا. صحابہ نے جاننا دیر تو گریز نہیں کیتا. اللہ فرماتے نہیں اے میرے ایمان والے صحابہ واسطے خوشخبریاں نہیں. اللہ جی کس چیز یا خوشخبریاں نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں انہاں نے اپنے ایمان پکیا رکھیا انہاں نے ایمان ڈولے نہیں انہاں پریشانیاں آئیاں انہاں مشکلات آئیاں پریشانیاں آئیاں ایک ٹولے نہیں انہاں نے اپنے ایمان مضبوط کر لیا یہ اپنے ایمان مضبوط کر دے رہے انہاں نے اللہ کی ذات یقین رکھیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دے دلوں دے اندر موجود ہے کہ اللہ موجود ہے اللہ کا ڈر موجود ہے اللہ کا خوف موجود ہے. دنیا کی کوئی لالچ حوث حیرت انہاں دے دلوں میں موجود نہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی نبی دے یاراں کو آزمایا وہ رات کی پریشانی دیکھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آزمایا اللہ نے کتنا ایمان مضبوط ہے. اللہ نے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. ایمان کیسا موجود ہے اپنے بیوی بچہ منا لیا نکل لگے مدینے کی طرف مدینے چلے نہیں سوریا پتہ چل گیا والدین پتہ چل گیا عبدالرحمن بن عوف مکے جا رہے نہیں مدینے جا رہے نہیں مکہ چھوڑ کے جا رہے نہیں. سورے آ گئے آندھے عبدالرحمن کیوں جا رہے ہیں فرمایا کہ جب مسلمان ہو گیا فرمان لگے سسرال والے کہ عبدالرحمن اینا اپنے بیوی میری ساتھ بیٹی اچھڑ دے ہو اسی اپنی بیٹی تیرے نام نہیں جان دیں سارے بچے چھڑ دے ہو اے بچے اسی تیروں لے کے نال نہیں لے گان دینی. والدین آگے عبدالرحمن کتھے جا رہے عبدالرحمن دینی میں اللہ نے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے میں مدینے جا رہا ہجرت کر کے. والدین دینی اے عبدالرحمن سواری چھڑ دے امال چھڑ دے امال تُلے نال لے کے نہیں جا سکتا اور تُلے نال لے کے نہیں
نہیں جا سکتا، خچر دی سواری تو نہ لے کے نہیں جا سکتا، یہ ساری ملکیت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دے تن دے کپڑے پہنے سن، ایک کپڑے بھی اتار لے، کپڑے بھی اتار لے، ٹاٹ گوری نو اپنے جسم تے لپیٹیا، فرماندے نے سردی دا موسم ہے، میں گوری ٹاٹ یہ اپنی شرمدان لپیٹ دے کسی نہ کسی طریقے نال مدینے پہنچ جانا۔ صبح فجر دا ٹائم ہویا، ایک کھنجے لگ کے اے عبدالرحمن بن عوف کنگڑ کے بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر آئے، فرمایا عبدالرحمن کس طرح آئے ہو، کیوں آئے ہو، کدھر آئے؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنی بیوی بچے مال لٹا کے تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے عبدالرحمن اگر تو کلمہ پڑھ لے کچھ نہیں لٹا کے آیا، سب کچھ پا کے آ گیا۔ یہ نبی کے صحابہ کا ایمان کہ مال بھی گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، تن تو کپڑے بھی اتروا لے، لیکن ایمان نہیں چھڑے، کلمہ نہیں چھڑے۔ سادہ ایمان چھوٹی چھوٹی بات تے ڈولر لگ جاندے، پریشانی آ گئی ایمان ڈولر لگ گئے، فلاں پیر نے کو چلے جاؤ، نہیں، صحابہ کا ایمان اتنا کمزور نہیں، یہ صحابہ کا ایمان نہیں سی۔ آئیے صحابہ کا ایمان ایویں نہیں، اللہ نے انہوں نے دلوں کا امتحان دے، انہوں نے اللہ برا بچہ کے کیتے پریشانیاں دیکھ، اولاد کی پریشانی دیکھ، بیوی کی پریشانی دیکھ، ماں کی والدین کی پریشانی دیکھ، اللہ رب العالمین نے میرے باپ پیغمبر دے یار کو آزمایا، لیکن میرے باپ پیغمبر دے صحابہ ہر امتحان میں کامیاب۔ کس طرح ایمان؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی حبشی دا بلال رجلا کاتا وار کنگریاندے ذات بھی کم ہے بھی موہیا کا غلام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سرحد بلال کو لائے، فرمایا بلال کس طرح دائیں؟ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی ہے دے طبیعت خراب ہے، بخار چڑھے آئے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، بخار چڑھے آئے، طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن میرا مالک امیہ میں نے حکم دے کے گیا ہے کہ میں آٹا پیس رہے چکی چلا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے بلال آرام کر لے، میں آٹا پیس دینا چکی چلا رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر چکی بگڑی آٹا پیسن لگ گئے، بلال آرام کر رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو اسلام کی دعوت دی تھی، اور بلال نو سمجھایا، اور بلال رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، امیہ گھر داخل ہویا۔ حضرت بلال اونچی اونچی آواز نال کلمہ گا رہے، کلمے دے گیت گا رہے، آہدان دے نعرے لگا رہے، آہدان دے نعرے لگا رہے۔ امیہ پتہ چل رہے، اندر بلال اپنی زبان بند کر رہے، تلا منات زادی گستاخی کر رہے ہیں، ساڑھے معبودہ دی گستاخی کر رہے ہیں، ایک کلمے کس طرح دے کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال آتے نہیں، اے امیہ میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، میں مسلمان ہو گیا۔ امیہ دے بلال باز آجا ورنہ تم بڑی مار پڑا، باز آجا۔ بلال دے امیہ جنی مردی مارنی مار لے، کلمہ میں دلوں پڑھ لے، ہن بلال مارتے سکتے پر کلمہ نہیں چھڑ سکتا۔ پوج پتر ساری عمر لگا لئی،
ہو کے زندگی گوا لئی پوج پوج پوت ساری عمر گوا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر ہے خدا دا دولت وعدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلو آم سردار نام محمد والا کار جے کار دا بلال آتا ہے امیہ آتا ہے اے امیہ اے بلال باز آجا میں بڑی مار ورد لیکن بلال آتے نہیں اے امیہ کہندہ بلال ہوئے ہزار جان جین کہندہ بلال ہوئے جان ہزار جین نبی دے نام تو دیوار وار جین مار جنی تسا مارنی مار دے چھڑا نہ کلمار گدر نبی سردار دا نام محمد والا کار جے ٹھاتا اے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دن گردن اندر رسی ڈال کے نوجوان و بادشاہ دے ہاتھ دے اندر پکڑا دے دے مکے دیا گلیاں دے گسیٹیاں جا رہے حضرت بلال کو جسم پہ چھیٹ بہ گئی جسم چھل گیا زخمی ہو گیا لیکن بلال اونچی اونچی نعرے لگا رہے آہد آہد دے نعرے لگا رہے آہد آہد دے نعرے بلند کرتے ہیں امیہ دے بلال باز آجا حضرت بلال باز نہیں آ رہے امیہ جنی مار رہے حضرت بلال اتنی اونچی دواز نال آہد دے نعرے لگائی جا رہے حتیٰ کہ ریتلی کم زمین تے لٹا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جسم تے پتہ رکھ دیتے گئے بڑیاں تکلیفہ دیتی ہیں لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایمان کمزور نہیں ہے کیوں؟ اولئک الذی نمتع اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم اللہ فرماتے نہیں میں انہاں دے دلان دا امتحان ہے انہاں دے دلان دے اندر صرف اللہ موجود آئیے کتنی صحابہ کرام قربانیاں دیتی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام دی ساڑھیاں ماما بہنوں دا اینا ایمان جاندے اب پرسو چند دن پہلے گاردن بی بی آئی تو میں کہا صاحب چوری ہوگی کوئی پڑھ کے دان دیو کہ ساڑھے کہا کس طرح چوری ہوگی وہ چوری کرنے والا چوری کر گیا یہ ایمان جوڑا ساڑھا یہ چھوٹی چھوٹی بات تھی کہ سب تعویل کرنا کر کے دیو سڑ گیا پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون ہے ایمان کتنا مضبوط ہے ابو جہل پہ ایمان نہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ بنیا ہوئے تکلیفہ دے رہے اندر سمیہ باز آتا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں کلمہ پڑھے جہنم سے جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتی کلمہ پڑھے حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پیر ایک پور بان دیتے دوسرے پاؤں دوسرا بان دیتے ایک دارو شمال کی طرف ایک دارو جنوب کی طرف موڑ کے دونوں اٹھانوں حضرت سمیہ رضی اللہ جسم نے دو ٹکڑے کر دیتے شہید ہو گئی لیکن ایمان ختم نہیں ہوئے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر کے کول آئے فرمان لگے اللہ کے رسول جی کفار بڑیاں تکلیفہ دے رہے بڑے دکھ پہنچاندے اللہ کے کول دعا ہی کر دے اللہ کے کول دعا ہی کر دے کہ اللہ بڑی مدد فرما آپ فرمان لگے میرے صحابہ
یہ جگہ تکلیفہ بول رہے ہیں، یہ کوئی تکلیفہ ہی نہیں، یہ کوئی پریشانیاں ہی نہیں. پہلی امتوں کے لوگوں آنے تیرا کے چیڑ دیتا گیا، انہوں نے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، انہوں نے جسموں کے لوہے دیا کنگیاں چلایا گئی، آنے تیرا کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، انہوں نے سرطان تو بلا کر دیتے گئے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں جو لیا تو یہ انہیں کمزور پہ گئے. اَنَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہا تو اسی گمان کر بیٹھے ہو کہ تو تمہارا جنت نہیں مل جائے. صحابہ اکرام نے حوصلہ پیدا. پھر خبیب رضی اللہ تعالی کتنے بڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے کاریہ قرآن سے آپ بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے بڑے جلیل و قدر حافظ قرآن سے آپ بھی نہیں، لیکن مکہ والے نے پکڑ کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی مکہ نے بازار رسول لڑکا دیتے پھانسی دے لگے نہیں. مصر واقعہ سنا رہے ہیں کہ صحابہ کا ایمان دیکھو اور اپنا ایمان دیکھو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کفار مکہ کہنے لگے اے خبیب ساڑھے ذہن ساڑھے میرے کام دے سانوں سے اتنی بات کہہ دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف دے رہی ہے ایسی تم چھڑ دینا گے کپڑے پیغمبر دے بارے کو سے جملہ کہہ دے. تو حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، فرما لگے خبیب تیری جان بڑی اوکی بنی ہے، سوری دے لٹکا دے، چاہ تو میرے کانن دے یہ تھوڑا جملہ کہہ دے میں سفارش با کے تینوں رہا کر دیا گا. حضرت خبیب رضی اللہ ہوتا فرما لگے او ظالموں میں نے اتنی بات برداشت نہیں کرتا کہ میرے پاک پیغمبر دے پیر بھی چھوٹ جائے کنڈا بھی چھوٹ جائے تسی میرے منہ تو کتنی بڑی بات بلوا. میں اتنی بات برداشت نہیں کرتا کہ میرے پاک پیغمبر دے پیر بھی چھوٹ جائے کنڈا بھی چھوٹ جائے. اتنا ایمان مضبوط کیوں؟ اللہ نے اتنا امتحان دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اللہ فرماتے میں نبی دے یاراں امتحان ہے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت موجود ہے، اللہ دا ڈر موجود ہے، تقوی موجود ہے. اللہ نے انہاں واسطے اعلان کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ واسطے میرے نبی دے یاراں واسطے اعلان ہے اللہ دی کشتی دا اعلان. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پاک پیغمبر دے یاراں معاف بھی کر دیتے واجر عظیم اور جنت والا بہت بڑا تیار رکھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کی طرف سفیر بنا کے بھیجے. سفیر بنا کے ایک قبیلے سردار یا بادشاہ کو بھیجا. بادشاہ نے جا کے اللہ نے پاک پیغمبر کا پیغام پہنچایا. یہ بادشاہ اندر کہ عبداللہ نہ سنے کہ تسی اس نبی کا کلمہ پڑھ دے ہو پھر ناؤز بلے کے بکریاں نے چلواہا سی تسی اس نبی کا کلمہ پڑھے تو عیسائی بن جا تو اپنے اسلام تو پھر جا میں تیرے مال و دولت دینا نواز دینا حتیٰ کہ میں تیرے خوبصورت عورت دینا تیرا نکاح کر دے مانگا تیرے خوبصورت میں گھر دے مانگا تو کلمہ چل گئے. حضرت عبداللہ بن عال کچھ سپاہی گئے سن اونا سپاہیوں میں اس بادشاہ نے سامنے تیل دا گرم کروانا اوپر دا گرم تیل اونا سپاہیوں
حضرت عبداللہ کے سامنے ایک کر کے اس کڑھائی سے ڈال کے جلا دیتا، راکھ بنا دیتا۔ یہ بادشاہ نے عبداللہ میں تمہیں اتنی آفا دے رہے ہیں، میں تمہیں مال و دولت کے نال نواز دینا گا، میں تینوں بیوی عطا کر دینا، خوبصورت عورت عطا کر دینا گا، تینوں مال و دولت گرد نال نواز کھلوا چھڑ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اور ظالموں تسی اتنی چھوٹی بات نہیں بس میرے نال اتنا بڑا سودا کر رہے ہو، یہ بات ہی کچھ نہیں، میری جان بھی چلی جائے، عبداللہ کی جان بھی چلی جائے، عبداللہ وہ جتنی مرضی تکلیفہ پہنچ جائے، عبداللہ کبھی کلمہ نہیں چل سکتا۔ میں کلمہ پڑھنے میرے دل میں ایمان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس انسان کے ایمان نے کر کے شہید کر دیا۔ اللہ نے پاک پیغمبر کے قبر پہنچی، آپ نے صلوات و سلام نے دعا فرمائی، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، کیوں اللہ نے دلوں کا امتحان دے، انہوں نے جنہاں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی موجود ہے، انہوں نے جنہاں اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، نہ دنیا کی لالچ موجود ہے، نہ دنیا کی حرص موجود ہے، نہ دنیا کی مال و دولت موجود ہے، اگر موجود ہے اللہ کا ڈر تے اللہ کی محبت موجود ہے۔ آئیے اگلی آیت کریمہ مقدسہ متحرہ جو تلاوت کی تھی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ کا امتحان لیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، سورہ حجرات دی چوتھی آیت کریمہ کہ بے شک جڑے لوگ ہیں میرا پاک پیغمبر تیرے حجرے تو باہر اونچی اونچی آوازاں نہ پکار رہے تھے۔ یہ سورت دی پہلی آیت سی اندر یہ واقعہ بیان کیتا سی کہ بنو تمیم نے کچھ لوگ اللہ دے پیغمبر دے کول آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دے حجرے مبارک تو باہر اونچی آوازاں لگانی شروع کر دیتی ہیں، نال اونچی آوازیں نال یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا مدحنا زینا و انا شتمنا شینا نحن واکرام للعربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرینا علینا، ساڑھے کولا ساڑھے میں گل بات کرو، اسی عرب دے بہترین معزز لوگ ہیں، اسی جنہوں عزت دے دئیے انہوں عزت مل جاندی ہے، اسی جنہوں ذلت دے دئیے انہوں ذلت مل جاندی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب باہر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی بات کا جواب دیتا، کذبتم بل مدح اللہ تعالی زین وشمتو شین، ساری تعریفہ اللہ واسطے ہے، تسی جھوٹ بول رہے ہو، اللہ جنہوں عزت دے دیندہ ہے انہوں عزت مل جاندی ہے، اللہ جنہوں واسطے ذلت کا اعلان کر دیندہ ہے انہوں ذلت مل جاندی ہے۔ تھوڑے جو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے معزز سن، وہ تھوڑے قبیلے نال تعلق رکھتے سن، لیکن تسی بڑے متکبر لوگ نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم تسی حضرت یوسف علیہ السلام دی قبیلے نال انہوں نے لڑی دے نال تعلق رکھتے ہو، لیکن تسی بڑے جھوٹے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے بڑے سچے اللہ دے اللہ رب العالمین دے سچے رسول سن۔ یوسف علیہ السلام نے اتنی بات کہی تو اے بنو تمیم دے کچھ لوگ، بنو تمیم دے سردار آپ علیہ السلام کو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھی آئے ہیں کہ آگے تو اڈے نام مقابلہ کرنی، اسی تو اڈے نام مقابلہ کرنا آئے ہیں، آؤ کھلے میدان اندر میدان لگاؤ، اپنے صحابہ اپنے لوگوں جمع کرو، ساڑھے لوگ بھی ساڑھے نال آئے ہیں، اسی تو اڈے نام مقابلہ کرنا چاہتے۔
فرمایا کس چیز کا مقابلہ؟ فرمایا ساڈے کول بڑے بڑے شاعر موجود نے، اسی اپنے دوسری شاعر لے آؤ، اسی اپنے شاعر لے کے آئے ہیں، ساڈے شاعراں نال ساڈے ادیباں نال تسی مقابلہ کرو۔ آپ نے صلوات و سلام فرما لگے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اجازت۔ آپ نے صلوات و سلام نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا چلو جی اجازت ہے مقابلہ کرو، اپنا شاعر مقابلے اندر پیش کرو۔ تو نہ بنو تمیم دے سردار نے اپنے وقت دے بہت بڑے شاعر، اپنے قبیلے دے شاعر عطارد مقابلے اندر کھڑا کیتا کہ عطارد ساڑھے بنو تمیم خاندان دے بارے بڑے فخر دے نال اشعار کے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ساتھیوں پتہ چل جائے کہ بنو تمیم خاندان کتنا تعلق رکھ دے۔ اے بنو تمیم خاندان قبیلہ بڑی عزت والا ہے، بڑے شان والا ہے، بڑی بلند مقام والا ہے۔ ساری شان دے اندر اے عطارد اشعار کے، اس عطارد نے اشعار کے اپنے بنو تمیم خاندان دے بارے تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطارد نے اپنی بات اپنے اشعار کو ختم کیتا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے تسی اس سورت کی پہلی آیت تفسیر اندر سماعت فرما چکے کہ انہاں دی آواز قدرے اونچی سی، اللہ بلے اونچی سی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک خطیب سن۔ آپ علیہ السلام نے کوئی بات کرنی ہوں گی اونچی آواز جناب تو آپ علیہ السلام اپنے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ مقابلے اندر کھڑے کرے کر دے کہ ثابت میری بات لوگوں تک پہنچا دے، تو انہاں دی آواز اونچی سی اور خطیب بھی سن، شاعر بھی سن، ادیب بھی سن، بڑے بڑے خوبصورت اشعار کیا کرتے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو آکھیا ہے میرا ثابت اٹھ جواب دے۔ اے ثابت بن قیس اٹھے، اللہ دے پاک پیغمبر دی شان دے بارے، آپ دے مقام دے بارے، آپ دی نبوت دے بارے، آپ دی رسالت دے بارے، آپ دے اخلاق دے بارے اشعار کے ایک بنو تمیم دے لوگ حیران ہو گئے، کتنا بڑا شاعر تے مقابلے اندر انہوں نے اجازت منگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنا دوسرا شاعر کھڑا کرنے، اسی اپنا دوسرا شاعر بھی لیتا ہے۔ فرمان کا استحار گئے، پھر اپنے دوسرے شاعر کو کھڑا کیتا، بنو تمیم دا ایک شاعر کھڑا ہویا اشعار کے بنو تمیم دی شان دے بارے کہ بنو تمیم دا خاندان بڑی منزلت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ ختم ہو گئے شاعر، اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دے اندر اپنی شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مقابل کھڑا کہتا ہے میں حسان کھڑا ہو جواب دے۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن و جمال دے بارے شعر پڑھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے پاک پیغمبر دے جمال دے بارے، حسن دے بارے اشعار پڑھے، میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دے بارے اشعار پڑھے، حتیٰ کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب موجود ہے اشعار دے بارے، دیوان حسان اس دن اشعار عربی اندر موجود نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام دے اخلاق دا نقشہ اشعار دی صورت اندر کھینچیا، آپ دے حسن و جمال دے بارے اشعار دی صورت نقشہ کھینچیا۔ اے بنو تمیم دے لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اتنی بڑی عزت والے، آپ اتنے بڑے مقام والے،
جدو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار پڑھے، حضرت حسان بن ثابت دے اشعار سن کے ان بنو تمیم دے لوگاں نے اوتھے ہی بیٹھ کے جتنے بھی لوگ ایک قبیلہ ارکان آئے سارے وفد آیا سی، ان سارے وفد نے ان سارے قبیلے والے نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار سن کے اونچی آواز نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بنو تمیم دے رویے دے بارے یہ سورہ حجرات اللہ رب العالمین نازل فرمائے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فاکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک ہے میرا پاک پیغمبر یہ جڑے تھانوں حجرے تو باہر اونچی آوازاں دے رہے سن، اگر یہ لوگ صبر کر لیندے تسی باہر آ جانا سی، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر تو ایسے لوگ صبر کر لیندے تو انہوں آواز دے کے چپ کر دیندے تین آواز سے بہتر ہو جاندے۔ لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہاں دعا یاد کریمہ دے اندر میرے پاک پیغمبر دا ادب دسیا ہے اور انہاں بنو تمیم دے بارے بات کی تھی کہ انہاں بنو تمیم دے لوگاں نے میرے پاک پیغمبر اونچی آواز نال پکاریا، اللہ رب العالمین نے جواباً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی نہ صبر کر لیا کر۔ آج اسی بے صبر ہو جاتے ہیں، اسی کسی گھر جائیے دروازہ کھڑکا کسی مت باندھنی صبر کا مظاہرہ نہیں کر دے کہ صبر کر رہی ہے، کوئی نہیں کوئی ستا ہے یا مصروف آ جائے، یہ سارے بات سے بھی سبق ہے کہ اگر اسی کسی گھر جائیے یا ملن جائیے کسی کو بلان جائیے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اگر گھر موجود نہیں واپس آ جائے۔ اور اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادب سکھلایا کہ اگر کسی گھر جاؤ ایک دفعہ دروازہ کھڑکاؤ نہیں باہر آ رہے، دوسری دفعہ کھڑکاؤ پھر نہیں آ رہا، تیسری دفعہ کھڑکاؤ نہیں آ رہا، پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نہ کھڑکا کے مت مارے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ سارے اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کو سنیا سنایا اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سانو بھی اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں صحابہ کرام نو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن ہر امتحان اندر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ